تو ان کی چٹیاں پھٹ جائیں گی، کام کرنا پڑے گا، مزاروں پہ بیٹھنا نہیں ملے گا، رقم نہیں آئے گی، چادریں نہیں چڑھیں گی. اس وجہ سے وہ لوگ اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں. آپ یہ فالتو کے مسائل میں مت بتائیے. اچھا، آپ کس کام کے لیے آئے تھے؟ ہاں، کس کام کے لیے آئے تھے؟ کس کام کے لیے آئے تھے؟ اب آپ یہاں لے کے چلے آئے، اس کے بعد میں پوچھ رہے کس کام کے لیے آئے تھے. جی جی جی. آپ جیسے میں نے دو گستاخی بتایا احمد رضا خان کی، کفریہ گستاخی کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، اس کو کافر بولنے کے بجائے رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور ملفوظات میں لکھ رہے ہیں کہ انبیاء کو قبروں میں عورتیں بیویاں پیش کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ. تو اس گستاخی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کتاب کا نام بتائیے بھائی. ملفوظات. اعلیٰ حضرت کی ملفوظات. ہاں، جب ملفوظات بولا جاتا ہے تو اس میں اعلیٰ حضرت ہی مراد ہوتا ہے. ہاں ہاں، اس کے سوا کسی اور کے ہوں گے نا تو اس کا نام لیا جائے گا. ہاں ہاں معلوم ہے، ٹھیک ہے. والیوم 1 میں ہی ہے، والیوم 1 میں ہی ہے. والیوم 1 میں. ہاں. اب وہ جو تمہارے والیوم 4 کر کے ملتی ہے نا، ملفوظات بھی بہت ساری ہے، کوئی والیوم 1 میں ہی مل جاتی ہے پوری، کوئی 4 ٹکڑوں میں ملتی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، جو ملفوظات ہوتی ہیں وہ مجدد خود لکھتا ہے یا اس کے شاگرد لکھتے ہیں؟ اور وہ کچھ بھی کرے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آپ پہلے جواب دیجیے اس کے بعد میں بولیے. وہ تو اپنے ہاتھ سے خود بھی لکھ سکتا ہے، شاگرد بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ مجدد اپنی بات کو تحریر کرتا ہے. ہاں بالکل کر سکتا ہے، دونوں کام دونوں جائز ہیں، دونوں کر سکتا ہے. اگر اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو لکھوا لے گا. اچھا، جو اعلیٰ حضرت نے 1300 کتابیں اب لکھی ہیں، جیسے فارسی میں سنو، فارسی میں اس کو اپنے ملفوظات لکھوانا ہے، اس کو فارسی نہیں آتی تو فارسی کا طالب علم پکڑے گا اور اس سے لکھوا لے گا. اور اگر اردو میں لکھانا ہے تو اس کو تو آتی ہے، تو طالب علم کیوں پکڑے گا، وہ خود ہی لکھ لے گا. آپ یہ فالتو کی باتیں کیوں کرتے ہیں بھائی؟ میں اصولی بات کر رہا ہوں نا. اصولی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، آپ کے مجدد جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے. آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس یہ بات آپ کے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ہاں بے شک ہو رہی ہے. پوری ریکارڈنگ بھیجنا میرے کو. ہاں ٹھیک ہے، بھیج دیں گے. آپ پہلے یہ بتائیے، مجدد جو ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے؟ مجدد کیا شرط مجدد کی خاص کائی کو کی ہے؟ اچھا، جو مجدد کے نہیں، الفاظ خاص ہوتے ہیں مجدد کی شرط کیوں کی ہے؟ کوئی سی کی بات کرو نا. مجدد ہی کیا مطلب کہ مجدد کے لیے اصول ہے، باقی دوسروں کے لیے نہیں ہے. وہ بات کی بات ہے، پہلے آپ نے جس پہ نہیں، مجدد کی شرط کیوں لگائے تم نے؟ کیوں آپ نے اعلیٰ حضرت کو کہا تو اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کے لیے کیا ہے، مجدد ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، تم لوگوں کے لیے مطلب دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا کے لیے جو مسلمان ہے، سنی حنفی بریلوی ہے، اس کے لیے ہے، باقی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. اب جو گستاخیاں کرے انبیاء کی وہ مجدد ہوتا آپ کیا؟ تو اشرف علی تھانوی کو مجدد کیوں نہیں مان لیتے آپ؟ جتنی محبت اعلیٰ حضرت نے کی ہے نا، اتنا اچھا 14ویں صدی میں کوئی محبت کرنے والا پیدا ہی نہیں اچھا، تھا. تو کون سی کتاب لکھی ہے سیرت پر اللہ کے نبی کی؟ اللہ کے نبی کی سیرت پہ کون سی کتاب لکھی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے، ہم آپ کو آدھا گھنٹے کے بعد بھیج دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا پڑھیے، پڑھنے کے بعد ہم سے بات کیجیے. نام یاد ہے کہ نہیں کتاب کا؟ نام یاد نہیں ہے اس وقت. ہاں، کتنی کتابیں لکھی ہے تو معلوم ہوگا نا احمد رضا خان نے. کتنی کتابیں؟ ارے ایک ایک ان کا شعر جو ہے وہ آپ اگر ساری عمر لکھتے رہے نا تو ایک ایک شعر کے مقابلے میں آپ نہیں لکھ سکتے ہیں. اچھا، مطلب ایسی مطلب حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کرنے والے شعر تو ہم بالکل نہیں لکھ پائیں گے. کس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی ہے وہ بتائیے؟ ہدایہ کی بخشش میں احمد رضا خان نے. ہدایہ بخشش میں کیا ہے؟ آپ عبارت بھر کے سنائیے. تو بس تکفر وہ شعر ہے نا، جوبن والا، یہ چست چاق و جوبن تیرا، نعوذ باللہ. حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی نبی کے تعلق سے ایسی باتیں. عبارت بھر کے سنائیے بھائی. ارے اتنا کون گستاخی یاد رکھتا ہے پوری عبارت؟ آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے ہیں، بات سمجھے؟ آپ فالتو کی باتیں مت کریے. آپ میں اپنی طرف سے پڑھ بھی نہیں سکتا نا، گستاخی تو وہ کر رہے نا بھائی، اور اس کا تو کوئی انکار بھی نہیں کرتا بریلوی جب پکڑے تو بس. اچھا یہ گستاخی نہیں ہے تو یہ شعر تم حضرت فاطمہ کے تعلق سے لکھ سکتے ہو؟ ہم آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر حضرت علی کے تعلق سے، حضرت فاطمہ کے تعلق سے یہ شعر لکھ سکتے ہو کہ گستاخی نہیں ہے تو؟ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں. کون؟ آپ کے حساب سے پڑھنا گناہ ہے، غلط ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا. ہاں تو لکھ آپ دیا نا. پڑھ نہیں سکتے ہیں. نہیں تو ان کے نزدیک تھوڑی ہوگا، ان کے نزدیک تو گستاخی کرنا دین ہوگا. شیعوں کے نزدیک تو ہوتا ہی ہے نا صحابہ کی گستاخی کرنا. اچھا، صحابہ کی آپ پیروی کرتے ہیں؟ ہم تو صحابہ والے ہی ہیں، اہل حدیث سے نا صحابہ. اچھا، جو آپ تراویح پڑھتے ہیں وہ کتنی رکعت پڑھتے ہیں بھائی؟ 8 رکعت. 8 رکعت کس نے پڑھی ہے؟
नबी ने, नबी साहबा ने। साहबा ने 8 कब पढ़ी? जब नबी ने पढ़ी। जब पढ़ी उसके बाद में किसने पढ़ी? 8 पढ़ी। हजरत उमर फारूक ने 20 रकात तरावी राइज की या नहीं की? नहीं पूरी हाँ? नहीं, हजरत उमर पर झूठ तो कोई शिया ही बोल सकता ना। हजरत उमर ने 20 रकात तरावी नहीं शुरू की? नहीं, बिल्कुल, काय को करेंगे शुरू? 8 का हुक्म दिया था उन्होंने। किसने? हजरत उमर फारूक ने। हाँ, अच्छा, आप जो है ये किस इबारत से बता रहे हैं कि 8 रकात नबी ने मुअत्ता इमाम पढ़ी? मालिक में रिवायत है ना, तमीम दारी को हुक्म दिया, लोगों 11 रकात कायम रमजान पढ़ा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। अरे हजरत उमर की रिवायत है ना मुअत्ता इमाम मालिक में, आप पहले बात कि सुनिए। तमीम दारी को हुक्म दिया कि लोगों 11 रकात कायम रमजान पढ़ाओ। तो 11 रकात आप लोग तो एक वितर पढ़ते हैं ना, फिर 3 रकात नहीं, हम 3 वित्र पढ़ते हैं। फिर- कभी कभी हम 1 भी पढ़ते हैं, कभी कभी 5 भी पढ़ते हैं, कभी कभी 7 भी पढ़ते हैं, कभी कभी 9 भी पढ़ते हैं, कभी कभी 11 भी पढ़ते हैं। एक कैसे पढ़ सकते हैं आप? जब अल्लाह एक वित्र है तो एक क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह एक है कि नहीं? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या अब फरमाया? देखो, साहबा को तो मानते वाले 27-28 साहबा से 1 रकात वित्री की हदीस है, हजरत मुआविया से 1 रकात वित्री की आप हदीस है। करेंगे। पहले बात सुनिए, हम तो आप ये जो कह रहे हैं, हजरत मुआविया से तो शिया ही बुग़्ज़ रख सकता है ना। हम हजरत अमीर मुआविया के ऊपर तो जान देते हैं। हाँ, तो हजरत अमीर मुआविया तो 1 रकात वित्र पढ़ते थे। तो हजरत इब्ने अब्बास के पास जब आया एक शख्स, तो उन्होंने कहा कि हजरत अमीर मुआविया ने 1 रकात पढ़ी है। हाँ, तो हजरत इब्ने अब्बास ने क्या कहा? हाँ, कि उन्होंने फकीह है वो। सही किया, सही दीन के किया। फकीह हैं। बिल्कुल सही है, तो साबित हुआ ना 1 रकात वित्र है, तुम काहे को इनकार कर रहे हो उसका? हाँ? साबित हुआ ना 1 रकात वित्र भी पढ़ सकते हैं। भाई हम बस सहाबा की सुन्नत है। आप 8 रकात की बात कर रहे हैं, हम वितर की बात नहीं कर रहे हैं। जो आप तरावी पढ़ते हैं 8 रकात अरे पढ़ते हैं बात ना, तो वित्री की चल रही थी ना, 1 और 3 पे। ये तरबिया है। हाँ, वो तरावी है या तरबिया है? क्या? तरावी किसको कहते हैं? 4 रकात के बाद बैठने को। हाँ, हाँ, तो तरावी वो नहीं कहते तरबिया उसको। हुआ। हाँ, उसको 4 रकात के बाद बैठने को तरावी नहीं कहते, तरबिया। हाँ, तो क्या कहते हैं? तरबिया। तरबिया। 4 रकात के बैठने के बाद वो जो तरबिया, आप तरावी 8 रकात पढ़ते हैं ना, कितनी बार बैठते हैं? 2 बार। तो 4 बार बैठोगे तब तरावी होगी। तो 4 बार भी बैठते हैं ना। तो 4 बार कैसे बैठते हो? 2-2 बार रकात, बैठते हो। 2-2 8 रकात में आराम करते हैं ना। तरबिया जो है 2 रकात के बाद आराम करेंगे तो 4 बार हो जाएगा, 4 रकात के बाद आराम करेंगे तो 2 बार होगा। तो होगी कि नहीं 2 में तरावी? जमा आती है? आप ये बताइए, 2 में हाँ, जमा आती है? जमा किससे पे आता है? आती है ना 2 में जमा। जमा कैसे आता है? माँ बाप को क्या कहते हैं? अम्मा अब्बा या हाँ। क्या कहते हैं? माँ बाप। माँ बाप, अम्मा अब्बा दोनों कहते हैं। तो अलग अलग हैं, लेकिन कहते एक ही साथ है कि माँ बाप। अच्छा, तुम्हारे बाजमात नमाज कितने लोगों पे हो जाती है? 2 पे होती है या? आप वो छोड़िए, जो अगर बात कर रहे हैं, अगर 2 लोग आपकी मस्जिद में मौजूद हो, नमाज का टाइम है, तो जमात होगी कि नहीं? आप टॉपिक से मत भागिए, पहले ये बात जमा का समझिए। सेगा ना, जमा की बात चल रही है ना। जमा टॉपिक से तो आप कितने बाद पर में आता लगे। है? जमात की बात मत कीजिए, हम तरावी की बात कर रहे हैं। जमा कितने पे आता है अरबी में? 2 पे भी आता है। 2 पे कैसे आता है? 3 से पहले जमा आता ही नहीं। ये तुम फतवा लिख कर दे दो कहीं से, तुम्हारे रिज्यूमे में अगर हिम्मत हो, तुम्हारी हाँ। पूरी जुर्रियत में, बरेलवियत में अहमद रजा खान से लेके आज तक किसी हाँ। मुफ्ती से फतवा लिख कर दे दो 2 पे जमा का सेगा आता ही नहीं, फिर हम लोग कुरान और हदीस दोनों से झूठा साबित करेंगे, ठीक है, कुरान से भी और आप हदीस बताया से ना भी। ये कि 3 से पहले जमा नहीं आता है। हाँ, हम आता ये है। कह रहे हैं 3 के बाद जमा आता है। आता है, आप कह रहे हैं 2 के बाद 2 में आता है जमा, बिल्कुल आता है। और मेरा कहना है 3 के बाद जमा आता है। ये झूठ बोले आपने हम जो कह रहे हैं वो पहले बात सुनो। तरबिया जो आप बता रहे हैं, हाँ, तरबिया कहते हैं 4 रकात के बाद बैठने को, तरावी। ठीक है, जब आप 4 बार बैठेंगे 4-4 करके, तब वो तरावी होगी। कम से तो कम हम 2-2 रकात करके भी आराम करते हैं ना, तो हो गई ना। वही बात, आप तरावी साबित ही नहीं कर सकते हैं। कम से कम 16 पहले एक रकात चीज पढ़नी सुनो, पड़ेगी। ठंडे दिमाग से, अगर 2-2 रकात के बाद अगर हम आराम करें तो हो जाएगी ना 8 रकात पे। भाई जब जमा ही नहीं होता है 2 पे, तो 2 रकात कैसे हो जाएगी? अरे 2 रकात के बाद आराम करने का पूछ रहा हूँ मैं। 2 रकात पढ़े आराम करे, फिर 2 रकात पढ़े फिर आराम करे, फिर 2 रकात पढ़े फिर आराम करे, फिर 2 रकात पढ़े फिर आराम करे, तो हो गई ना। अरे भाई मेरी बात ही नहीं समझ रहे। हम कह रहे हैं 4 रकात से पहले तरावी 4 रकात पूरी नहीं होगी। आप 2 रकात क्यों नहीं होगी? 4 रकात से पहले क्यों नहीं पूरी होगी? कैसे 4 रकात तो सलाम फिर दे क्या? हाँ, आप 4 रकात तो सलाम फिर दे। अरे भाई आपने क्या कहा? 2 रकात पढ़ने के बाद हम आराम करते हैं।
ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ کتنی بار پڑھیں گے؟ جب 4 بار پڑھیں گے تو کتنے آپ کے رکعتیں ہوں گے؟ 8 رکعت ہوئی. ہاں تو وہ تراویح کہاں سے ہو گئی؟ کم سے کم 16 رکعت پڑھنا ضروری ہے. ارے یار تم نے کتنے بار آرام کرنا ضروری ہے تراویح کے لیے؟ 4 بار. لیکن ارے 4 بار نہیں یار، تم کو آتا نہیں یار، تم کو تو علم نو علم صرف بھی نہیں آتا. ہاں علم نو علم صرف میں جمع کا صیغہ 3 پہ بولا جاتا ہے. تو 12 رکعت جب پڑھے گا نا آدمی تمہارے حساب سے، تمہارے ہمارے نہیں، تب تراویح ہو جائے گی. 16 جو رکعت 3 بار آرام ہو گیا. اگر اس سے کم ہوئی تو وہ تراویح نہیں ہے، تربیہ ہے. ارے نہیں بھائی، یہ تمہارا اصول ہی غلط ہے. اب تو تم کو علم نو علم صرف سے بھی تم یتیم ہو. ہاں بہت صحیح. تم کہہ دو کہ 2 پہ جمع آتا ہے، تم صحیح ہو. ارے 3 پہ جمع آتا ہے نا. ارے 3 پہ جمع آتا ہے کہ نہیں؟ اچھا 3 پہ علم نو علم صرف میں جمع آتا ہے کہ نہیں؟ اچھا 1 کو کیا کہتے ہیں؟ تربیہ، واحد، اثنین. 2 کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. 3 کو کیا کہتے ہیں؟ جمع. 3 پہ جمع آتا ہے، 2 پہ جمع نہیں آتا ہے. جب جمع آئے گا ہی نہیں. 3 پہ جمع آتا ہے نا، تو 12 پہ 3 ہو گیا نا، 3 بار آرام. تو 3 آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں پھر؟ ارے بھائی تم نے تو 16 پہ بولا تھا، تمہاری بات غلط ثابت ہو گئی. یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ارے 3 بار آرام ہوا، 12 پہ تو ہو گیا نا تراویح. آپ اس طریقے سے سمجھیے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ ایسے سمجھیے. کیسے سمجھو؟ مطلب جیسے بریلوی سمجھتا کچھ سمجھو ہی مت، اور سمجھ میں سب کچھ آ گیا ہے نا. آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھیے نا، پھر ہم جواب دیں گے آپ کو. ارے ابھی تو تم نے بولے 3 پہ جمع آتا ہے، تو 3 بار آرام ہوا نا 12 رکعت میں، تو جمع ہو گیا نا. تو 16 پہ کیوں بول رہے تھے 16 سے کم نہیں ہوگی؟ کم نہیں. آپ 8 پڑھتے ہیں تو 8 کیسے ہو جائے گی؟ ہاں وہ تو دوپہر بھی بولے. ہاں یہ تو ہمارا اصول ہے نا قرآن حدیث والوں کا، کہ قرآن میں دوپہر بھی جمع کا صیغہ آتا ہے نا. تو آپ کے حساب سے جمع کر دیں گے. ارے ہماری نہیں، قرآن حدیث کے حساب سے تو کریں گے نا. تم قرآن حدیث کو مانتے ہو؟ الحمدللہ، کیوں نہیں مانتے؟ ہاں تو قرآن میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی 2 بیویوں، تو وہاں 2 نبی کی بیویوں کے دلوں پر جمع کا صیغہ بولا ہے. قلوب و قما، 2 دل پہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بولا ہے. کتنا؟ آپ بات جو کہہ رہے ہیں قرآن میں سائے میں، ہاں قرآن میں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. ہاں آپ ہم کو جو ہے، تم تو بولے تھے نہیں آتا 2 جمع کا صیغہ 2 پر. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ خود لا رہا نعوذ باللہ. یعنی تم یہ بولنا چاہ رہے ہو گستاخی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی عربی نہیں آتی. ہم کب کہہ رہے ہیں بھائی؟ تو پھر آپ کیسے بول رہے تھے کہ جمع کا صیغہ 2 پر نہیں آتا؟ اور پھر تم اس میں فتوا بھی لا رہے تھے بریلویت سے. میں نے بولا چیلنج ہے تم کو، تم بولے ہاں ہم لے آئیں گے فتوا. یعنی تم اللہ تعالیٰ کے علم کو غلط ثابت کرو گے. ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن اتنی بڑی گستاخی. ہم آپ کے مطلب کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے کہا. دیکھیے صحیح ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی جب اعتکاف میں بیٹھے تھے اور ہماری ماں اور آپ کی بیوی تو گھر چھوڑنے گئے تھے اعتکاف میں سے، تو 2 صحابی سامنے سے چلے آ رہے تھے. تو ان کو کہا کہ بھائی یہ میری بیوی ہے. تو آپ نے کہا آپ کے تعلق سے ہم بدگمان نہیں ہو سکتے. تو وہاں بھی 2 صحابیوں کے دل کے تعلق سے اللہ کے نبی نے قلوب و قما کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا. ارے یار آپ پھنسائیں مت بھائی. ہنسے ہوئے تو آپ پہلے سے، ہم کو کیا ضرورت ہے پھنسانے کی؟ ہم کو سب احساس دلا رہے ہیں آپ کو. ہم کو احساس مت دلائیے. آپ بات اچھا معلوم ہے آپ کو؟ وہاں جائیے پہلے. اچھا یقین ہے؟ یقین کیوں یقین ہے؟ آپ فالتو کی بات ہو رہی ہے، پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ دوسری کر رہے ہیں. پہلے ایک جواب پورا ہونا چاہیے. ابھی جب اللہ اور اس کے رسول نے 2 پر جمع کا صیغہ بولا ہے تو پھر 8 رکعت تراویح پہ امام بخاری نے جب جمع کا صیغہ بولا ہے، کتاب التراویح باب بانا ہے، تو مطلب آپ یہ بولنا چاہتے ہیں نہ اللہ کو عربی آتی، نہ رسول اللہ کو عربی آتی، نہ صحابہ کو عربی آتی، نعوذ باللہ نہ امام بخاری کو عربی آتی. ہم کیوں کہیں گے؟ تو پھر امام بخاری نے 8 رکعت پہ کتاب التراویح کا باب بانا نا. یہ تو آپ ہی باندھ رہے ہیں نا، ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے. نہیں امام بخاری نے بانا ہے نا. نہیں، آپ کے بقول جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو عربی نہیں آتی، رسول اللہ کو عربی نہیں آتی، ہم کیوں کہیں گے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. ارے امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب التراویح باب باندھا ہے نا. آپ نے تراویح کا لفظ کہا ہے نا، 2 پہ جمع آتی ہے. ارے آپ نے یہ امام بخاری کی کتاب پڑھی صحیح بخاری؟ آپ صحیح بخاری کا نام کیا ہے بھائی؟ پورا بتائیے ذرا. صحیح البخاری بول تو رہا ہوں. صحیح البخاری کا نام کیا ہے؟ ارے بخاری ہے نا، وہ صحیح بخاری نام ہے اس کتاب کا. بخاری ارے یہ بولو امام بخاری کا نام. تم کو یار سوال بھی ایک دم آپ میرا پریشان ہو گئے. یہ بولو کہ امام بخاری کا پورا نام کیا ہے، یہ بولو. یہ مت بولو صحیح بخاری کا پورا نام کیا ہے. کتاب کا نام ہے وہ بتائیے. امام بخاری تو امام بخاری کی کتاب جو ہے ہم. ہاں تو اس میں جو ہے امام بخاری نے کتاب التراویح باب بانا ہے، اس میں کتنے رکعت کی حدیث لائے ہیں؟ آپ بخاری شریف کا نام آپ نے کبھی پڑھے ہیں بخاری؟
آپ بخاری شریف کا نام بتائیے بھائی. بخاری تو ہے نا, صحیح البخاری. ہاں صحیح بخاری نام ہے اس کا. ہاں تو آپ کو کتاب کا نام بھی نہیں پتا ہے بخاری شریف کا؟ آپ نام اچھا آپ بتائیے. بتا آپ دو, تو چلو اہل آپ بتا حدیث دو, ہیں نا. چلو آپ بتا دو. ہم تو بتائیں گے. ہاں بتاؤ. آپ نے بخاری شریف کا دعویٰ کیا, آپ ان کا ہاں نام بتاؤ. بتائیے. ہاں تو بتاؤ نا, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ تو بتاؤ نا پورا نام. بھائی آپ کہہ رہے ہیں اہل حدیث ہیں, آپ رسول اللہ کے زمانے سے ہیں, تو آپ اتنے پرانے ہیں لیکن صحیح بخاری مطلب کا آپ نام کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں ہم کو معلوم. اچھا اتنا پریشان کیوں کہ جب میں نے بولا صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب التراویح باب باندھے تھے, تو پریشان کیوں تھا؟ آپ نے دعویٰ کیا, لیکن آپ یہ تو بتائیے کیا کہ دعویٰ آپ کیا؟ میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا ابھی تک. پہلے سنیے, آپ نے دعویٰ تو آپ نے کیا تھا, میں آپ کے بخاری دعوے کو میں باطل ثابت کر رہا ہوں کہ 8 رکعت سے کم 8 رکعت پہ تراویح بول نہیں سکتے, میں تو وہی ثابت کر رہا ہوں. آپ نے کہا صحیح بخاری میں ہے, آپ پہلے صحیح بخاری کا نام بولیے. صحیح بخاری کا تو بولا نام, نام وہ نہیں صحیح ہے, وہ بخاری امام کا نام, صحیح کی بخاری وجہ سے نام ہے, اس کا کچھ اور نام الگ ہے. نام ہو تو بتائیے مجھے. اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من عموم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ہاں تو کیا ہوا اس سے؟ کیا ہوا اس سے؟ آپ سے نام پوچھ رہے ہیں. ہاں تو صحیح بخاری میں آپ بات کون نام سا نہیں ہے؟ بتا پا رہے ہیں, آپ اہل حدیث بنے پھرتے ہیں. جب آپ کو بخاری کا نام پورا نہیں پتا ہے اور آپ 2 پہ جمع لگا رہے ہیں اپنی طرف سے, جب ہم کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے پہلے جمع نہیں آتا ہے تراویح میں, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح عنہ بخاری کا نام جو پڑھے تھے آپ نے, اس میں کیا پڑھا تھا؟ ہاں. حدیث کی کتاب ہے کہ سنت کی کتاب ہے؟ وہ حدیث کی بھی ہے, سنت بھی ہے, اسی میں ایک ہی میں ہے. کہاں, اس میں تو حدیث لکھا ہوا ہی نہیں تھا جو بھی اپنے نام پڑھے. اس میں تو جب یہ نام پڑھے آپ نے, اس میں حدیث لکھا ہوا تھا. حدیث نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے. تو سنت کا نام ہے نا اس کا. تو سنت نام نہیں ہے اس کا, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو کتاب ہے, کتاب ابھی کا کیا نام پڑھے تھے یار؟ بخاری. ابھی جو نام پڑھے خود ہی نہیں معلوم, پھر سے پڑھو نام. الجامع الجامع نہیں, آپ نے سننا ہے نا, تو آپ ذرا پڑھ کے بتائیے. بتائی ڈری مت, ابھی سنت حدیث دونوں آپ ہی کے نام سے ثابت ہوگی کہ سنت حدیث ایک ہے. سنت حدیث کی بات نہیں کر رہے ہیں, پہلے بات سنیے. سنت حدیث ایک ثابت کر دی آپ نے بھی جو نام پڑھے. سنت اور حدیث ایک ثابت کر دی آپ نے جو نام پڑھے. ہم نے کتاب کا نام پڑھا ہے. قرآن و سنت میں جو قرآن و حدیث اور سنت میں قید نہیں لگائی کہ الگ الگ ہیں. ارے دونوں کو ایک ثابت کر دیا نا آپ نے, الگ الگ کہاں ثابت کیا؟ بہت صحیح. آپ نے حدیث کی کتاب کو سنت کی کتاب کہا. آپ نے حدیث کی کتاب کو سنت کی کتاب کہا. ٹھیک ہے, غلطی سے منہ سے نکل گیا ہو تو صحیح بخاری کا نام غلط پڑھے تھے آپ نے. نہیں, ہم نے نام غلط نہیں پڑھا. تو کیسے پھر؟ ابھی تو بولے غلطی سے نکل گیا, کیا نکلا غلطی سے؟ سنت ہم نے کہا ہی نہیں. اچھا نام پڑھے پھر سے. پھر آپ پڑھیے نا. نہیں ڈریے مت. الجامع الصحیح المسند من عموم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وسنن و ایامہ. ہاں, یہ سنن کیا ہے؟ یہ سنن کیا ہے؟ وہ کتاب کا نام ہے. ارے سنن کسے کہتے؟ آپ جو امام بخاری خالی نام لے رہے ہیں. ارے سنن کسے کہتے ہیں بھائی؟ تو آپ بتائیے نا. ارے سنت کو کہتے ہیں نا, سنن سنت کو کہتے ہیں نا. ہاں تو اور حدیث کو سنت کہتے ہیں. اچھا آپ کے نزدیک آپ بھی تو بول رہے ہو کہ وہ حدیث کی کتاب ہے اور آپ اس کو سنت کی کتاب بول رہے ہو, تو سنت اور حدیث ایک ہو گئی ہمارے حساب سے. ہمارا دعویٰ تو صحیح ہو گیا, آپ کا دعویٰ باطل کے الگ الگ ہے. پہلے بات سنیے, پوری ہونے دیجیے. آپ اپنی طرف سے جو ہے دعویٰ مت کریے. ارے یار کیسے احمد رضا خان نے, اچھا احمد رضا خان نے سکھایا کہ سنت اور حدیث الگ الگ ہے. دیکھو بھائی, ہم عالم نہیں ہیں, بات سمجھے نہیں, ہم عالم نہیں ہیں. اس کے بعد میں جو ہم کو بزرگوں سے فائز ملا ہم اتنی بات کر رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے کوئی کون بات سے نہیں کر رہے. بزرگوں سے؟ شیعہ بزرگوں سے. دیکھو فالتو کی بکواس مت کرو, جتنی بات شیعہ کے بزرگ نہیں ہوتے کیا؟ اس میں فالتو کیا بکواس ہے؟ شیعہ کے بزرگ نہیں ہوتے. ہم آپ کو کہیں کہ آپ کے کافر بزرگ ہیں تو آپ ثابت کرنا پڑے گا ہمارے عمل سے, ہماری بات سے, تب تو ہم آپ کی مان بھی لیں گے کہ ہاں چلو شیطان بھی آتا ہے انسان کے بیس میں. اب میں کیسے مانوں آپ انسان بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ شیطان بھی دین کی بات کرے گا مجہول بن کے. اچھا, اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ارے آخر زمانے میں شیطان بھی مجہول بن کے بات کرے گا دین کی. ہاں ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے کیا ابھی تو یہ آپ بھی شیطان ثابت ہو سکتے ہو. ایک وقت ایسا آئے گا جب میری حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں لوگ سنائیں گے, اور ایسی ایسی حدیثیں ہوں گی نہ کسی نے
نہ کسی کے باپ نے سنے ہوں گے، نہ کسی دادا نے سنی ہاں ہوگی. تو احمد رضا خان نے ملفوظات میں ایسی تو چیزیں نقل کی ہیں جو کسی کے کیا باپ دادا نے بھی نہیں سنی. خود کا ٹھکانا نہیں ہے، دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہو. ارے یار، ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک. طبیعت تمہاری نہیں ٹھیک ہے. ہاں تو امام بخاری نے کتاب التراویح باب بانے ہیں، وہ پڑھے گی نہیں کبھی؟ نہیں پڑھے. ہاں اس میں 8 رکعت کی حدیث لائے حضرت عائشہ کی. ہاں تو وہی تو ہم بتا رہے ہیں. تو پھر تو امام بخاری کو بھی عربی نہیں آئی نا آپ کے حساب سے، تو کیونکہ 8 تو تراویح ہوتا نہیں نا. پہلے بات سنیے، آپ قید مت لگائیے، الزام کسی کے اوپر لگانا صحیح نہیں ہے. پہلے بات بھائی اشارتن بھی ہوتی ہے نا بات، ضروری تھوڑی ہے کہ صراحتن کے ساتھ ہو. پہلے جو بات صاف ہو جاتی ہے جبھی آپ حکم لگا سکتے ہیں. بات پوری نہیں ہوئی آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو پہلے آپ اپنا حکم بتاؤ تراویح کے اوپر تاکہ ہم لگائیں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تو انہو نہیں، انہو مذکر کے لیے آتا ہے، انہا مؤنث کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اب ان کی توہین کر رہے نعوذ باللہ انہو بول کے. ٹھیک. ان سے جب کسی نے پوچھا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہا، ہاں انہا. انہوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز پڑھنے کا عالم نہ پوچھو، وہ جو ہے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو جب 11 رکعت رمضان اور 11 بغیر رمضان میں پڑھتے تھے تو تراویح کہاں سے ہو گئی؟ ارے یار تم تو اس کے طاہر گیاوی کے مقلد نکلے، تم کو یہ کس نے سکھایا؟ ہاں تم تو دیوبندیوں کے مقلد نکل گئے. پہلے ہم جو پوچھ رہے یہ آپ نے سیکھے کہاں سے بتاؤں مجھے؟ ابھی تو تم دیوبندیوں کو کافر اور گستاخ بول رہے تھے، یہ کہاں سے سیکھے؟ احمد رضا خان نے سکھایا تم کو یہ؟ احمد رضا خان نے ابھی آپ سے بات تو وہی آئی نا، تمہارے جو بزرگ تھے جن کا تم فیض حاصل کر رہے تھے، اب وہ بزرگوں کی حقیقت کو لے سکھایا کس نے آپ کو؟ پہلے ہم کو بات بتاؤ. پہلے بات تو بعد میں بتائیں گے. یہ جو آپ نے تمہید سیکھے ہیں حدیث پر، یہ سیکھے کس سے ہیں؟ آپ کے بزرگ کون ہیں؟ پہلے پوری بات ہونے دو. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حساب سے 8 رکعت آپ پڑھتے ہیں. نہیں آپ یہ بتاؤ حضرت عائشہ کی حدیث پہ جو اعتراض سیکھے ہو آپ نے، یہ کس سے سیکھے؟ ہم نے اعتراض کیا ہی نہیں. سوال کہاں سے سیکھے آپ نے؟ ہم نے اعتراض کیے نہیں. پہلے آپ یہ بتائیے حضرت عائشہ اماں نے کیا کہا کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز پڑھتے تھے. ہاں بالکل صحیح ہے، پڑھتے تھے نا. ہاں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی اگر ہے اس کو سال بھر آپ بیوی کہتے ہیں، 1 مہینہ اماں کہو چلے گا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کیوں نہیں بکواس ہے؟ جب رسول اللہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے تو آپ 12 ماہ پھر پڑھیے تراویح. اب دیکھو تمہیں مثال دینا بھی نہیں ہے. کیوں؟ تم یہ مثال دے سکتے تھے کہ تم اپنی بیوی کو سال بھر 11 مہینے بیوی کہتے ہو اور 1 مہینہ بیگم کہتے ہو. بیگم نہیں اماں کہتے ہو. نہیں اماں یہ تو تم کہتے ہو گا، ہم بیگم کہتے ہیں، تم کہتے ہو گے اماں. جب پورے سال بھائی تم کہتے ہو گے اماں اپنی بیوی کو 1 مہینے میں، ہم تو بیگم کہہ سکتے ہیں نا. 1 مہینہ تراویح کیسے ہو گئی؟ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پورا سال بھر ظہر بولتے ہیں 11 مہینہ، لیکن 1 مہینہ سفر پہ جاتے ہیں اسے قصر بولتے ہیں. آپ وہاں کی بات مت کیجیے، یہاں یہ بتائیے. دیکھو اس سے پتہ چلا کہ تم 11 مہینہ بیوی کو بیوی بولتے ہو اور 12ویں مہینے اماں بول دیتے ہو. تو کتنی غلط بات ہے. ہمارا تو اصول ہی نہیں ہے، ہم تو بیگم بولیں گے. پہلے بات کو سمجھو، آپ گھمائیے پھرائیے مت، بات کو سمجھیے. آپ گھومے ہو، ہم آپ کو روک دے رہے ہیں. ابھی آپ گھومے ہوئے تھے، لٹو بنا دیا تھا آپ کو لوگوں نے، ہم روک دیا آپ کو. ابھی جب رسول اللہ 12 مہینے 11 رکعت پڑھتے تھے تو 1 مہینے آپ تراویح اس سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ پھر 11 مہینے تراویح اس میں کدھر تراویح دکھ گئی آپ کو؟ حضرت عائشہ اماں کی وہ جو روایت ہے اسی کو تو آپ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں. نہیں آپ کو اس میں تراویح دکھی کدھر؟ آپ نے بولے نا حضرت عائشہ نے کیا تراویح کہا، تو آپ کو کدھر دکھی تراویح؟ تو آپ لوگ تو یہی قول دیتے ہیں. ہم کہتے ہو چھوڑو نا، ابھی حدیث پہ آپ نے حضرت عائشہ کا نام لے کے جھوٹ کیوں بولا؟ ہم نے جھوٹ کب بولا؟ حضرت عائشہ نے کب کہا؟ مطلب حضرت عائشہ نے کب کہا کہ تراویح؟ حضرت عائشہ نے نہیں کہا. تو پھر سوال کیوں لائے وہاں پر؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اماں نے کہا. دیکھیے اگر ہم کہتے ہیں تو ہم سے پوچھو نا، حضرت عائشہ کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ کو خود سمجھ میں نہیں، گول گول گھوم رہے ہو. گول گول گھوم نہیں، آپ نے یہ کہا کہ ہم صحابہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں. ان کی بھائی آپ حضرت عائشہ پہ بات کر رہے ہو کہ ہماری بات پہ بات کر رہے ہو؟ بتاؤ. پہلے بات سنو. یہ تراویح کے دیکھو تمہیں ایک بات بتا دوں،
तरावी नाम इमाम बुखारी ने रखा। किसने? हाँ इमाम बुखारी ने। तो हजरत आयशा का नाम मत लो, हाँ। समझ गए? तो हजरत उमर फारूक ने 20 रकात पढ़ाई, उम्मत उस पर जमा हो गई, नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? आज तक 20 रकात पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग 20 ही पढ़ते हैं। तुम्हारे आज भी पढ़ने से पढ़ते थोड़ी हैं। होगा भाई, हाँ, तुम्हारे पढ़ने से थोड़ी होगा। तुम्हारी क्या बरेलवियों को तो दीन धर्म का और अकीदे मनहज का पता नहीं है, खुराफात बिदात भरी है उनके। नमाज पढ़ने से होना भी क्या है? सुनिए, बिदअती का कोई अमल कबूल होता है क्या? बात करेंगे हम, हमारे बड़े आलिम से बात करेंगे तरावी पे। अरे बड़े से आलिम को लाएं। और आपने, आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को, सुनिए, आपकी बात सबसे अच्छी लगी, आपने बड़े अच्छे तमीज से बात की। पहली बार कोई बरेलवी से अच्छे तमीज से बात की है। अल्लाह आपके जैसे बरेलवी पैदा कर दे। पहले बात सुनो, आप ये 8 रकात साबित करेंगे? अरे 8 ही साबित है, तुमको 20 साबित करना पड़ेगा। साबित है, ठीक है, साबित तो 8 ही है भाई, 8 ही साबित है। सही बुखारी इजमाई सही किताब, इमाम बुखारी ने साबित किया है, उसको सब मानते हैं, तुम भी मानते हो, हम भी मानते। 20 इमाम बुखारी लाई नहीं है, साबित तो 20 तुमको करना है। तुम दावा उल्टा बोलते हो हमेशा। हम साबित कराएंगे ना। देखो पहले क्या है कि भाई 1888 से पहले बताओ, तो ये बताओ कि देवबंदी बरेलवी कहाँ थे, ये नहीं कि अहले हदीस कहाँ थे। अहले हदीस तो साहबा के जमाने से। कैसे थे? हिंदुस्तान में थे? बिल्कुल। हिंदुस्तान में कब थे बताओ? अरे हमारे बुरहानपुर में, सुनो ना, बुरहानपुर में, सुनो ना, बुरहानपुर के विक्टोरिया ने नाम दिया है। अरे सुनो ना भाई, शेख अली मुत्तकी मदरसा मस्जिद दोनों है बुरहानपुर में। उनकी पैदाइश 875 हिजरी है और वफात 975 हिजरी है। और वो इतने बड़े मुहद्दिस थे कि मक्का में बाद में इमाम बने मक्का जाके। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर अहले हदीस नाम कब दिया गया है? अहले हदीस नाम कब दिया ये अलग मसला है। अलग क्यों है? ठीक है, जमात का कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम अहले हदीस नाम कब दिया गया ये अलग मसला है। जैसे बरेलवी नाम कब दिया गया है ये पता चलेगा। हम रसूल अल्लाह के वक्त से हैं, हम रसूल अल्लाह के वक्त से हैं, तो बीच में ये डोर कटी क्यों है? उसके बाद में फिर आपने डोर कटी नहीं है ना भाई, अहले हदीस तो है ना। अहले हदीस सिफत का नाम है, अहले हदीस कोई नाम रखता नहीं है। अहले हदीस सिफात है। सिफात क्या है? सिफात नहीं, अहले हदीस वो होते थे जिनको अहले सनतो मतन के साथ, जिनको एक लाख हदीसें याद होती थी। वो बड़े अहले हदीस होते हैं। हाँ, तो आप वो बड़े अहले हदीस होते हैं। जैसे नाम रखिए छोटे अहले हदीस। हाँ, ये अहले हदीस ही होते हैं, लेकिन वो अहले हदीस का ग्रेड होता है। जैसे आलिम होते हैं ना, तो आलिमों में ग्रेड होता है मुफ्ती, एक होता है मुहद्दिस, एक होता है मुज्तहिद। भाई सुनो ना, आलिम होते हैं ना, आलिम, तो आलिम में कैसे ग्रेड होते हैं? मुज्तहिद, मुजद्दिद, मुफ्ती, हाफिज, कारी, है ना। तो ऐसे ही अहले हदीस में भी ग्रेड होते हैं। पहले मेरी बात सुनिए, आप हमको मत समझाइए, आप ये बताइए, आप छोटे चलो अब एक काम करो, आप वो आपके आलिम साहब से बात कराएंगे ना तरावी पे मेरी, और ये ऑडियो भेजो मेरे को जल्दी से। नहीं, हम कराएंगे। हाँ, ये ऑडियो आप भेजो मेरे को। क्या नाम बताया था आपने? खाना खाने का टाइम हो गया, मैं खाना खा लेता हूँ। मोहम्मद फारूक। हम बात कराएंगे जी, सूफी कलीम हनफी साहब से। हाँ बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस पे लेना। हाँ, आप बात करिए टेंशन फ्री। हम वो मेरा तो फोन नहीं उठाएंगे, मेरे नाम से भाग जाएंगे। आप कॉन्फ्रेंस पे लेना, आपको यकीन आएगा। आपके आलिम की 30 पीढ़ियों भागते मेरा नाम सुन के। वो मालूम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, सूफी कलीम रिजवी से बात कराओगे? फारूक खान रिजवी से नहीं? मतलब कुछ आपस में अनबन झगड़ा चल रहा है क्या? क्यों, उनसे झगड़ा है आपका? नहीं, आप लोगों का। लग रहा है कि साबित नहीं अरे आप नागपुर में हो और मुंबई वाले से बात करा रहे हो, नागपुर वाले से बात नहीं करा रहे हो। मतलब आपके इख्तिलाफ है आपस में? नहीं, हमसे उनसे कांटेक्ट नहीं है। हाँ, तो झगड़ा होगा तभी तो कांटेक्ट नहीं है ना भाई। मुंबई नागपुर में ही रहते हो और फारूक खान रिजवी से कांटेक्ट नहीं है। अगर मेरा भाई सऊदी अरब में है, मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं, तो मेरा भाई नहीं है, क्या झगड़ा हो गया? नहीं, वो तो हाँ, ये अलग बात है कि कांटेक्ट नंबर का मसला नहीं है। तो सऊदी अरब में तो एड्रेस मालूम है, वहीं घर पहुंच जाओ। हम अजीब आदमी हूँ। कांटेक्ट नंबर लेने की जरूरत ही क्या है? कांटेक्ट तो उसका लेगा जब आदमी परदेश में होगा। तो देश में ही है ना। का मतलब ये नहीं है कि ताल्लुक नहीं, आपके आपस में झगड़े हैं कुछ ना कुछ, आप बोलना नहीं चाह रहे हो। हाँ, आपके आपस में शदीद इख्तलाफात हैं। हम मेरा खिलाफ क्यों होगा? नहीं, कुछ तो है, क्योंकि सूफी कलीम रिजवी का नाम लिया आपने, फारूक खान रिजवी का नाम नहीं लिए। मतलब वो आपको भाव देते नहीं होंगे। नहीं, वो जो है आलिम है, लेकिन सनद याफ्ता आलिम नहीं है। हाँ, ये बोला ना, फारूक खान रिजवी आलिम नहीं है, सूफी कलीम रिजवी आलिम है। हाँ, ये सही बात बोले आपने, ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ। पहले बात सुनिए, वो आलिम है लेकिन सनद याफ्ता। अरे आलिम सनद याफ्ता ही होता है। नहीं, ठीक है, आज जो कह रहे उन्होंने आलिम सनद याफ्ता ही होता है, उसको सनद देने के तरीके अलग होते हैं। अब आपको समझा ही नहीं। जब आलिम बोल रहे हो ना,
تو سند یافتہ ہی ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. سند دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اس میں. آپ سے بات کرا رہے ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میری کوئی پریشانی ان کو ہونے والی ہے اور آپ بات کرا نہیں پاؤ گے. یہ میرا چیلنج ہے ندیم خان کا. ہم کرائیں گے انشاءاللہ. چلو دیکھتے ہیں. ابھی بھی آڈیو بھیجو میرے کو جلدی سے, تاکہ میں عوام کو بتاؤں کہ ایک بندہ ہے ناگپور کا بڑا ہی اچھا بریلوی بندہ جو اتنی پیاری بات کرتا ہے اتنے اچھے انداز میں اور علمی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. جلدی سے آڈیو بھیجے میرے کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جیسے بریلویوں کو اور پیدا کرے اور تمام بریلویوں کو آپ کے جیسا بنا دے. شام تک آپ کب فری ہوں گے؟ بس نماز کا ٹائم چھوڑ کے کبھی بھی بات کرائیے. ٹھیک ہے. آپ کو 9 بجے تک فون کریں؟ ہاں بس نماز نہیں, عشاء کا ٹائم 9 بجے رہتا ہے تو 9:30 بجے کریے. ٹھیک ہے. لیکن آڈیو بھیجیے جلدی. ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو.